Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور بابا فرید گنج شکر سرکار رحمت اللہ علیہ اور ان کے چلہ ماکوس کے بارے میں آپ کو کچھ آگاہی دیں گے۔ ناظرین کرام، سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ پر مزید ریاضت اور مجاہدات کا شوق غالب ہوا تو حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر فرمان ہو تو ایک چلہ کر لوں۔ یہ بات حضرت شیخ کو ناگوار گزری اور فرمایا کہ ضرورت نہیں، ان چیزوں سے شہرت ہوتی ہے۔ آپ نے جواب دیا، حضور گواہ ہیں کہ مجھے شہرت کی طلب نہیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بقیہ ساری عمر اس بات سے پشیمان رہا کہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں کیوں ایسی بات کہی جو آپ کی طبع مبارک کو ناگوار معلوم ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الاقطاب نے فرمایا کہ اب جاؤ اور ایک چلہ ماکوس کر لو، لیکن اس وقت حضرت خواجہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو معلوم نہ تھا کہ چلہ ماکوس کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے شیخ بدر الدین غزنوی سے کہا کہ حضرت شیخ نے مجھے چلہ ماکوس کا حکم فرمایا ہے، لیکن میں حضرت اقدس کے روب اور جلال کی وجہ سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ چلہ ماکوس کیا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یا حضرت شیخ سے دریافت کر دیں۔ شیخ بدر الدین نے حضرت خواجہ قطب الاقطاب سے چلہ ماکوس کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ چلہ ماکوس یہ ہوتا ہے کہ 40 دن یا 40 رات پاؤں میں رسی باندھ کر کسی کنویں میں الٹا لٹک کر عبادت کرے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے چلہ ماکوس کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، لیکن آپ کی یہ خواہش تھی کہ اس کا علم کسی کو نہ ہو۔ اب آپ ایسے مقام کی تلاش میں نکلے جہاں مسجد کے پاس کنواں ہو اور کنویں کے پاس ایسا درخت ہو کہ اس کی شاخیں کنویں پر چھائی ہوئی ہوں، نیز کوئی ایسا مؤذن بھی ہو جو نیک دل اور درویشوں کا ہمراز ہو۔ چنانچہ آپ نے ایسے مقام کی تلاش میں سارا دلی چھان مارا، کوئی جگہ ایسی نہ ملی۔ اس کے بعد آپ نے ہانسی کا سفر اختیار فرمایا، لیکن وہاں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ غرضے کہ آپ شہر بشہر، قصبہ بقصبہ اور خطہ بخطہ پھرتے رہے، لیکن کوئی ایسا مقام نظر نہ آیا، حتیٰ کہ آپ اوچھ شریف پہنچ گئے جہاں مسجد کے پاس کنواں اور کنویں کے اوپر درخت تھا۔ اوچھ شریف ضلع بہاولپور میں احمد پور شرقیہ سے غربی جانب 13 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں پر قادری اور سہروردی اکابر اولیاء کرام کے کثرت سے مزار ہیں۔ خیر، وہاں پر ایک مسجد تھی اور مسجد کا امام بھی حضرت خواجہ گنج شکر کو جانتا تھا اور آپ کا معتقد تھا۔ وہ ہانسی کا رہنے والا تھا اور اس کا نام خواجہ رشید الدین مینائی تھا۔ حضرت اقدس نے چند روز اس مسجد میں قیام فرمایا۔ جب امام مسجد کو اعتماد میں لے لیا اور اس سے وعدہ کر لیا کہ یہ راز فاش نہیں ہوگا تو آپ نے چلہ شروع کر دیا۔ ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مؤذن آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کر کنویں میں الٹا لٹکا دیتا تھا اور صبح صادق ہونے سے پہلے باہر نکال لیتا تھا۔ حضرت نظامی نے کیا خوب کہا تھا کہ تعلق باللہ کے 2 سرے ہیں، ایک سرا ناز کا، دوسرا سرا نیاز کا۔ ہر صبح صادق سے قبل مؤذن آ کر دیکھتا تھا کہ حضرت اقدس مشغول بحق ہیں۔ اس کے بعد وہ آواز دیتا تھا کہ اے مخدوم، کیا حکم ہے؟ آپ پوچھتے تھے کہ صبح صادق ہو گئی یا نہیں؟ وہ جواب دیتا تھا کہ ہونے والی ہے۔ حضرت اقدس فرماتے تھے کہ اچھا، مجھے باہر نکال لو۔ آپ کنویں سے باہر آ کر مسجد میں مراقب ہو جاتے تھے۔ اس طرح 40 رات آپ نے چلہ جاری رکھا اور اپنے شیخ کا حکم اس طرح پورا کیا کہ کسی کو اس کا علم نہ ہوا۔ وہ مسجد اب تک اوچھ شریف میں موجود ہے اور زیارت گاہ اور حاجت روائے خلق ہے۔ اس کے بعد خواجہ رشید الدین مؤذن نے حضور بابا فرید سے عرض کیا کہ حضور، میں بال بچے دار آدمی ہوں، میرے ہاں بہت سی لڑکیاں ہیں، روزی تنگ ہے، دعا کریے کہ روزی فراغ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا واز کیا کرو، سب کام درست ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور، میں عالم نہیں ہوں، واز کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا منبر پر قدم رکھنا تمہارا کام ہے اور کرم حق تعالی کا کام ہے۔
چنانچہ اس نے واز شروع کر دیا اور بہت کامیاب ہوا اور تنگی جاتی رہی۔ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صائم الدہر تھے، اس کے باوجود دن رات عبادت ریاضت میں گزارتے تھے۔ آپ نے 40 سال عشاء کی نماز کے وضو سے صبح کی نماز ادا فرمائی۔ چلہ معکوس کے بعد آپ قطب الاقطاب اور زود الانبیاء کے جیسے خطابوں سے نوازے گئے۔ یہ شان ہے حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔